دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے ایسے خوبصورت مقامات انسان کے لیے تخلیق کیے ہیں جہاں پر ہزاروں لوگ سالانہ بنیادوں پر اپنی چھٹیاں منانے کے لیے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 5 خوبصورت ترین ممالک کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، ناروے۔ دوستو ناروے 3,85,207 مربع کلومیٹر پر محیط ایک انتہائی خوبصورت مقام ہے۔ یہاں کی آبادی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور خوشحال گردانی جاتی ہے اور اس کے گرد و نواح میں ایسے پیارے پیارے پہاڑ اور قدرتی مناظر پائے جاتے ہیں کہ ہنی مون کے لیے بہت سارے کپل یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کا کیپٹل اوسلو ہے اور یہاں پر سرکاری زبان بوکمول، سامی زبانیں، نینوشک اور نیروین بولی جاتی ہے۔ دوستو اس کی آبادی 5,36,780 ہے۔ آج سے 18,000 سال پہلے نارڈک کا پورا حصہ برف سے ڈھکا ہوا تھا جو گلیشیئر کی صورت میں تھا، اور تقریباً 10,000 سال قبل مسیح درجہ حرارت میں جب تبدیلی واقع ہونا شروع ہوئی تو برف بھی پگھل گئی۔ اس طرح ناروے کا ساحل برف سے آزاد ہو گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناروے دنیا کے خوبصورت مقامات میں سے ایک مقام کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے۔ مالدیپ۔ دوستو باضابطہ نام جمہوریہ مالدیپ ہے جو جزائر پر مشتمل ایک ریاست ہے اور یہ بحر ہند میں واقع ہے۔ یہ بھارت کے جزائر لکادیپ کے جنوب میں جبکہ سری لنکا سے تقریباً 700 کلومیٹر یعنی 435 میل جنوب مغرب میں واقع ہے۔ 26 مرجانی چٹانیں ایک ایسے خطے کو تشکیل دیتی ہیں جو 1192 چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے۔ دوستو اس میں تقریباً 200 جزیرے ایسے ہیں جن پر انسانی آبادی موجود ہے۔ مالدیپ کا دارالحکومت مالے ہے جہاں پورے ملک کی 80% آبادی قیام پذیر ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور مالدیپ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اگر آپ ہالیڈیز کے لیے جانا چاہیں تو آپ کا خرچہ بہت ہی کم ہوگا۔ لیکن دوستو ایک بری خبر بھی ہے اور وہ یہ کہ بہت جلد مالدیپ دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر سی لیول ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ۔ دوستو سوئٹزرلینڈ ایک یورپی ملک ہے جو جغرافیائی اعتبار سے ایک طرف کوہ الپس کی خوبصورت وادیوں اور دوسری طرف ایورا کی اونچی نیچی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ یہ ملک 21,265 مربع کلومیٹر یا یوں کہیے کہ 15,940 مربع میل رقبے پر محیط ہے۔ زیادہ تر علاقہ الپس کے خوش منظر پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ ملک کی مجموعی آبادی 2015 کے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 8 ملین یعنی 80 لاکھ ہے۔ دوستو سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے کہ پوری دنیا میں جو کپل سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ اپنے ہنی مون کے لیے ہمیشہ سوئٹزرلینڈ ہی جاتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی ملک کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہو تو آپ یوں کہتے ہیں کہ بھائی یوں لگتا ہے کہ میں تو سوئٹزرلینڈ آ گیا۔ دوستو سوئٹزرلینڈ فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے خوشحال ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر موجود لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور یہاں کی معیشت بھی بہت ہی زیادہ سٹرانگ ہے۔ زیورخ اور جنیوا جیسے بین الاقوامی شہرت کے حامل شہروں کو ملک کی معیشت میں نہایت اہم مقام حاصل ہے اور آپ یہاں کا ٹور بھی کر سکتے ہیں۔ آئس لینڈ۔ دوستو آئس لینڈ کا سرکاری نام جمہوریہ آئس لینڈ یعنی کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف آئس لینڈ ہے۔ دوستو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ٹھنڈا علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اتنی خوبصورت چٹانیں، اتنے خوبصورت پہاڑ اور ایسے سبززار تخلیق کیے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ دوستو اس ملک کی آبادی تقریباً 31,13,996 ہے یعنی تقریباً 3.1 ملین۔ اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ریکیاوک ہے۔ وسطی اٹلانٹک پلیٹ پر اپنے محلِ وقوع کے لحاظ سے آئس لینڈ آتش فشانی اور ارضیات کے حوالے سے کافی بڑے پیمانے پر متحرک ہے اور اس علاقے کے اندر بہت سارے لوگ سالانہ بنیادوں پر جو ٹور کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک میں مزیدار فیکٹ بھی بتاتا چلوں کہ گیم آف تھرونز جو دنیا کا ایک نہایت سکسیسفل اور مشہور ترین سیزن ہے، اس کا بہت سارا حصہ جس میں وائٹ واکرز کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے وہ یہیں پر شوٹ کیا گیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ۔ دوستو یہ یونائٹڈ کنگڈم کا ایک رکن ملک ہے۔ یہ ملک برطانوی جزیرے کے شمالی 1/3 حصے پر واقع ہے اور اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس UK کا باقاعدہ ویزا ہونا چاہیے۔ دوستو اصل میں آئی لینڈ جو مل کر اسکاٹ لینڈ کو بناتے ہیں ان کی تعداد 790 ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں۔ ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کا دارالحکومت اور دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ شہر یورپ کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک ہے اور ایڈنبرا کو ماضی میں اسکاٹ لینڈ کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی، لیکن اب گلاسگو اسکاٹ لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں پر
بہت سارے ایسے ٹورسٹ بھی آتے ہیں جن کا تعلق دنیا کے چھوٹے ممالک سے ہوتا ہے۔ پاکستان سے بھی ایک بڑی تعداد اسکاٹ لینڈ شفٹ ہو چکی ہے، اور آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت سارے ڈرامے اسکاٹ لینڈ کے اندر شوٹ ہوئے ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے